اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان اپنی پوری زندگی، اپنی ساری دولت، حتیٰ کہ اپنی جان تک کسی ایک شخص کے لیے قربان کر دے؟ وہ کون تھا جس نے زہر کھا لیا مگر آواز نہ نکالی؟ وہ کون تھا جس نے اپنا سب کچھ دے دیا مگر کہا میرے پاس سب کچھ ہے؟ اور وہ کون تھا جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے کسی کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بنانا ہو تو میں ابو بکر کو بناتا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے اس عاشق کی جس نے محبت کی ہر حد پار کر دی۔ وہ تھے رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق۔ رات کا اندھیرا تھا، دشمن قریب تھے اور ایک شخص زہریلے سانپ کے ڈسنے کے باوجود خاموش تھا، کیوں نہ کہ صرف اس کے لیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن حبی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ مکہ کے معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے، نرم دل، سچے اور دیانتدار، ہر کسی کے مددگار۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ جب لوگ جھوٹ اور ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے تو آپ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے بغیر کسی سوال کے ایمان لانے والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے پوچھا کیا تم فوراً مان گئے؟ آپ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ سچ ہے، اس لیے آپ کو لقب ملا صدیق۔ ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رہے۔ مکہ میں ظلم کے وقت، طائف کے دردناک لمحات میں، ہر جنگ اور ہر آزمائش میں آپ صرف دوست نہیں تھے، آپ سایہ تھے، محافظ تھے۔ وہ وقت تھا جب مکہ میں ظلم کی انتہا ہو چکی تھی اور طائف میں وہ وقت تھا جب دردناک لمحات گزرے تھے، سے بھوک پیاس سے رہنا پڑ رہا تھا، اور ہر جنگ اور ہر آزمائش میں حضرت ابو بکر صدیق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ جب غفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ کے حکم سے ہجرت کا وقت آیا، اور اس عظیم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک شخص تھے، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ رات کی تاریکی، دشمن قریب، وہ دونوں غار میں چھپے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بار بار غار کے سوراخ بند کر دیتے تھے کہ کہیں کوئی سانپ یا بچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ رہ گیا تو آپ نے اپنے پاؤں اس پر رکھ دیے، زہریلا سانپ نے ڈس لیا، لیکن آپ نے آواز تک نہ نکالی۔ کیوں؟ کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ جب درد برداشت سے باہر ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کے پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں، بس آپ محفوظ رہیں۔ یہ وہ قربانی تھی جو دل کو رلا دیتی تھی، یہ وہ عظیم داستان تھی جو آج بھی ہم سنیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، کہ انہوں نے خود تکلیف برداشت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہ لگنے دیا۔ پتہ تب لگا جب ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جب ان سے اپنی درد برداشت نہ ہوئی، تب جا کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہیں۔ یہ تھی عشق کی سب سے بڑی مثال جو آج ہم اس واقعے میں سن رہے ہیں، جو آج جانی جاتی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تمام صحابہ نے کچھ نہ کچھ پیش کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ساری دولت لا کر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول۔ ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ آپ نے کبھی پیچھا ہٹنا نہیں سیکھا، ہمیشہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
حضرت عمر تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ لفظ سن کر سب کو حقیقت کا احساس ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ یہ ذمہ داری آسان نہیں تھی۔ اس ٹائم جھوٹے نبیوں کا دور پیدا ہو گیا تھا، اس میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار ہونے لگے تھے، اسلام خطرے میں تھا، لیکن آپ ڈٹ گئے۔ آپ نے وہی کیا جو آپ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ ڈٹ گئے، آپ نے اس مشکل حالات کا سامنا کیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ زکوٰۃ کا ایک رسی بھی روکیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ آپ نے اسلام کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ جنگ میں حافظ قرآن شہید ہو رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کروایا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آج قرآن محفوظ ہے اور ہم بآسانی سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس کپڑے میں دفن کرنا جس میں میں رہتا ہوں۔ کوئی شاہی انتظام نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس سادگی اور عاجزی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ وہ مقام تھا جو دنیا کے کسی انسان کو نصیب ہی نہیں ہوا، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا کہ ان کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اس جگہ پر کیا گیا جہاں ہر انسان کی خواہش ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخی نہیں، یہ سبق ہے۔ سچی محبت کیا ہوتی ہے، وفا کس کو کہتے ہیں، قربانی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں سچائی، اخلاص اور حضرت ابوبکر صدیق جیسی محبت لے آئیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کیا ہم میں وہی سچائی ہے، کیا ہم میں وہ وفا ہے، کیا ہم میں وہ محبت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی؟ وہ شخص جس نے سب کچھ دے دیا لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن قربان کیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کچھ قربان کیا۔ یہ وہ شخص تھا جو ہمیشہ ڈرتا رہا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور آخر میں وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کر سو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ واقعہ ختم نہیں ہوا، یہ ہر سال اس دل میں زندہ ہے جو سچائی سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی حضرت ابوبکر جیسی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں یا اللہ ہمیں بھی سچی محبت عطا فرما جیسا کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔